ایران اسرائیل جنگ اور اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی نے ورلڈ انرجی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور تیل کی سپلائی کے خدشات نے پیٹرول کی قیمتوں کو اوپر دھکیلا ہے، جس کا براہ راست اثر یورپ کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے ممالک میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ آٹو سیکٹر اس سلسلے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یورپ میں مہنگے فیولز نے کنزیومر ٹرینڈز کو تیزی کے ساتھ تبدیل کیا ہے، جہاں مارچ 2026 میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں 51% اضافہ سامنے آیا ہے۔ نیو آٹومیٹو کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک ماہ میں 2,24,000 سے زائد ای ویز وہاں رجسٹر ہوئی ہیں، جو کل نئی گاڑیوں کا 22% بنتی ہیں۔ یورپ کی بڑی معیشتوں جیسے جرمنی کے ساتھ فرانس اور اٹلی میں یہ تبدیلی بہت زیادہ نمایاں ہو رہی ہے۔ جرمنی میں ہر 4 میں سے ایک نئی گاڑی الیکٹرک وہیکل ہے، جبکہ فرانس میں ای وی کا شیئر 28% تک پہنچ گیا۔ اس ٹرینڈ نے جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں وہ بہت ہی سادہ ہیں۔ ایک طرف یہ کہ ظاہر مہنگا پیٹرول اور پھر دوسری طرف سستی بجلی۔ پاکستان میں بھی یہی پیٹرن اب واضح ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے نے روایتی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کو کسی حد تک کم کیا ہے، جبکہ الیکٹرک وہیکلز کی ڈیمانڈ میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے۔ فی کلومیٹر خرچ کا فرق فیصلہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ جہاں پیٹرول گاڑی 40 روپے فی کلومیٹر سے زائد خرچ دیتی ہے، وہیں الیکٹرک وہیکلز اب 5 سے 10 روپے کے درمیان ان کی یہ کاسٹ ہے، جو کہ ایک بڑا واضح فرق ہے۔ اب اس سے کنزیومرز ماہانہ 30,000 سے 60,000 روپے تک بھی بچا سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی اس ٹرینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے پالیسی اقدامات اچھے خاصے تیز کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 5 سال میں 30% گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ اس اقدام سے $4.5 بلین کی فیول امپورٹس میں بچت ہو سکتی ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے آسان اقساط پر الیکٹرک بائکس اور پھر کم آمدنی والے طبقے کے لیے سبسڈی جیسے اقدامات ڈیمانڈ کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ چائنا کا اس میں رول بڑا ہی کلیدی ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ چائنا کے بڑے الیکٹرک وہیکل برانڈز نہ صرف عالمی مارکیٹ پر اس وقت حاوی ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کے قریب الیکٹرک وہیکلز اسمبلی پلانٹ کی تعمیر اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان مستقبل کی آٹو مارکیٹ میں اس وقت داخل ہو رہا ہے۔ چینی کمپنیز کی کم کاسٹ پروڈکشن اور بیٹری ٹیکنالوجی نے الیکٹرک وہیکلز کو مزید ریچیبل بنا دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں چیلنجز ظاہر اب بھی موجود ہیں، خاص طور پر پاکستان میں چارجنگ انفراسٹرکچر ابھی بھی ابتدائی مرحلے میں، جبکہ بیٹری کی قیمت اور اس کی لائف کے حوالے سے کنزیومرز میں بھی اچھے خاصے خدشات پائے جاتے ہیں۔ بجلی کی فراہمی بھی ظاہر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو اس وقت بہت زیادہ متاثر ہے ہمارے ملک میں۔ اس کے باوجود اگر تیل کی عالمی قیمتیں بلند رہتی ہیں تو الیکٹرک وہیکلز کی طرف منتقلی بہت ضروری ہو سکتی ہے۔ اب لوگوں کا اس میں ٹرینڈ کیا ہے اور یہ کتنا بہتر ایک آلٹرنیٹ ثابت ہو سکتی ہے ایگزسٹنگ کارز کا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ صالح حسن صاحبہ الیکٹرک وہیکلز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صالح صاحبہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے دنیا کی، ظاہر ہے تیل کی پرائسز بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی شارٹیج اور پھر وہ بھی اب مہنگی ہو رہی ہے، تو ایک بہتر آلٹرنیٹ اس وقت الیکٹرک وہیکلز ہیں ایگزسٹنگ کارز کا؟ بالکل ہیں، الیکٹرک وہیکلز کے بغیر تو اب سروائیول نہیں ہے۔ جو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ فیول پرائسز کیسے اوپر جا رہی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز ایک مین روٹ تھا جس کے تھرو آئل جو ہے وہ آتا تھا، امپورٹ ہو رہا تھا ڈفرینٹ کنٹریز میں تھرو آؤٹ دا ساؤتھ ایشین اسٹیٹس۔ تو اب جب کہ یہاں پر یورپ میں ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں فی بیرل جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہیں، تو دیر از نو ادر وے آؤٹ، دس از دا اونلی سولوشن جو کہ اس پرابلم کا ہے کہ آپ ایک الیکٹرک گاڑی رکھیں۔ لیکن جہاں آپ نے یہ بات کی کہ گورنمنٹ اس میں کیا سپورٹ کریے، دیکھیں ایک سائڈ پر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکٹرک گاڑیوں کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہتے ہیں، 2030 تک ہم 30% تک اپنی جو وہیکلز ہیں وہ الیکٹرک میں کریں گے، اس سے بھی پہلے ہو جائے گی۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی سولر کی نیٹ میٹرنگ کا سسٹم انہوں نے لگایا ہوا تھا، جو کہ پنجاب سائڈ، لوور پنجاب، اپر پنجاب، نارتھ آف پاکستان میں بہت زیادہ جس کا ٹرینڈ ہے، کراچی میں یا ساؤتھ میں ذرا کم ہے، تو سولر کا جو ٹرینڈ تھا وہ انہوں نے اور ڈیفیکلٹ کر دیا لوگوں کے لیے کہ جو نیٹ میٹرنگ میں ریٹ ڈال رہے ہیں بجلی کا، وہ ڈیفیکلٹ کر دیا۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں الیکٹرک لیں کہ نہ لیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم خرچہ اتنا بڑا ہے کہ الیکٹرک کے بغیر ان کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ بٹ گورنمنٹ کی جو ایک یہ نئی کاوش ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اب نئے پیٹرول اسٹیشنز لگ رہے ہیں اس کے اوپر ایک تو پروویژن ہے اسٹیشنز کی، الیکٹرک اسٹیشنز کی لگانے کی، کوئی نہ کوئی ان کا یونٹ لگ سکتا ہے وہاں پر۔ نیکا کی انہوں نے شرائط آہستہ آہستہ بہت ہی فلیکسیبل کر دی ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے لائسنسنگ کر رہا ہے، پہلے بہت پرابلمز ہوتی تھیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو سولر نیٹ ورک ہے اس کے اوپر کام ٹھیک کرنے کی جگہ اپوزٹ ڈائریکشن میں گورنمنٹ جا رہی ہے۔ اپنی پروکیورمنٹ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ساری الیکٹرک کی کریں گے، یہ آرڈرز بھی ہر جگہ پاس ہو گیا، لیکن
प्रिक्योरमेंट के ऊपर ओवरऑल उन्होंने बैन लगा दिया। तो अब जब तक पुरानी गाड़ी डिस्पोज ऑफ करके गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक के ऊपर नहीं शिफ्ट होगी, तब तक ये रुझान पाकिस्तान में आएगा तो सही, लेकिन बहुत तेजी से नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट जो गाड़ियां बाय कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक के ऊपर गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही है तो लोग भी आमतौर से यही उनके दिमाग में आता है कि ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी है जिस पर कि गवर्नमेंट भी जा रही है। और गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जा रही हैं, प्राइस हाइक से पहले भी वहां पर प्रोविजंस गवर्नमेंट देती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉफिट के जो मार्जिन हैं वो अच्छे देती है गवर्नमेंट, उसके बाद सब्सिडीज देती है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इलेक्ट्रिक पर कोई नहीं कर रहा, और यहाँ पर लोगों का रुझान पंजाब में इस वजह से एकदम से इलेक्ट्रिक के ऊपर ज्यादा आएगा। अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन का डाटा उठाते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पिछले एक महीने में और अभी भी जो इलेक्ट्रिक का नंबर है वो बढ़ रहा है। एक और चीज़ इसमें ऐड करने जाऊंगी कि हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त डाटा चल रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी 1% है ऑफ द टोटल जो कार मार्केट है हमारे पास, बल्कि उससे भी स्लाइटली कम है, अराउंड 0.8% है। तो उसमें एकदम से एक तेजी आई है और 1 की परसेंटेज को इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने क्रॉस किया है। बट अभी भी यही है कि हर रीजन में एक फेडरल गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो एक ही पॉलिसी दे कि इतनी बैटरी की गाड़ी के ऊपर इतनी एक्साइज एंड टैक्सेशन के आपको चार्जेस लगेंगे, गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के ये चार्जेस लगेंगे। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाना बेहतर है। बट एज यूर सेइंग कि ये बहुत फ़ायदा हो गया लोगों को कि जब वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करना स्टार्ट हो गए। सोले साहब, अब ये जो इस वक्त दुनिया के हालात थोड़े से नॉर्मल रूटीन से हट के पिछले 2 महीने में हुए हैं, जब ये रूटीन पे वापस आएंगे, ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाएंगी, तो अभी जो ईवी की बढ़ती हुई डिमांड है उसमें फिर कोई ब्रेक आएगा, लोगों का इंटरेस्ट फिर कुछ कम होगा, या अब ये ग्रेजुअली ये मार्केट बढ़ती रहेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी? देखिए अल्टीमेटली अब ये डिमांड बढ़ती रहेगी, जितने भी अच्छे हालात हो जाएं। पीपल हैव रियलाइज्ड कि पेट्रोल के ऊपर इश्यूज कभी भी अराइज हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी अब जिस तरह घर का एक यूनिट हमें टैक्स समेत 70 रुपए का पड़ता है, मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लें, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया, ठीक है। पेट्रोल तो 100 रुपये पर कभी भी नहीं आना, नो मैटर व्हाट। उसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं पेट्रोल गाड़ी के, वो हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर हम क्लाइमेट के बारे में सोचें तो हमारे बच्चों ने आगे इसी मुल्क में रहना है, हमें एनवायरनमेंट को भी देखना है। तो एवरीवन, आई वुड से इट्स हाई टाइम कि इसमें अपना हिस्सा डालें। एंड आई थिंक दैट पीपल हैव लर्न देयर लेसन। आहिस्ता आहिस्ता एज अ सोल्यूशन लोग जो है ना ईवी गाड़ियों की तरफ आएंगे, और ये बढ़ता रहेगा ट्रेंड। ये रीजनल ट्रेंड नहीं है, ये नेशनल ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया का ट्रेंड है। 2 ही टेक्नोलॉजीज़ हैं, या आइस है या इलेक्ट्रिक है, बाकी तो सारी ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अल्टीमेटली अब नई यही है, सर्वाइवल इंसान का यही है कि वो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ और बेहतर से बेहतर जो नई दरियाफ्त आ रही है ऑटोमोटिव्स में, जो भी नए काम हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, उसके ऊपर शिफ्ट करें। तो वहीं शिफ्टिंग हो रही है, तो ग्लोबल चेंज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।